تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 12واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان نقولو، یہاں پر نون ساکن کے بعد نون ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو اس نون سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر عین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو بھی نہیں پڑھیں گے اور یہ الف جس میں کوئی حرکت نہیں ہے اس کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را یہ الف مد، یہ کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر ضاد یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے تو حروف مستعلیہ والے حروف کو پر پڑھیں گے۔ آلہتنا، یہاں پر حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بسو، یہاں پر مد ہے لیکن یہاں پر اگر وقف کریں گے تو یہ حمزہ میں جو دو زیر ہے وہ سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد لازم ہوگا۔ ایسا تو مد متصل ہے لیکن وقف کی صورت میں مد لازم ہو جائے گا۔ مد لازم کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ انی میں نون مشدد غنہ ہوگا اور یہ جو مد ہے مد منفصل ہے۔ مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر شین ساکن حرف ہے تو پیچھے والا متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے۔ دو مجمد یہ مد منفصل ہے۔ انی میں نون مشدد غنہ ہوگا اور یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر جو مد ہے یا مد متصل ہے اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور یہ میم مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو قصر کہتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، دو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کی میں یا مدہ ہے، دو میں واو مدہ ہے، نی میں یا مدہ ہے، یہ سب کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر بھی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد ثا ہے تو تنوین میں اخفا ہوگا، اس کے آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار گنگنا کے پڑھیں گے۔ میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا، لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا۔ ظا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے، را کو پر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر بھی وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ انی نون مشدد غنہ ہوگا، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اس یا میں کوئی حرکت نہیں ہے اور یہ الف میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے اور اس لام میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے، یہ سب کو نہیں پڑھنا۔ را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر را کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم۔ ماں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نون میں اخفا ہوگا اور یہاں پر جو مد ہے یہ مد لازم ہے، مد لازم کلمی مثقل،
تو اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے تو اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ الا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خوف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو اس تنوین کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ سو دو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها۔ انا نون مشدد غنہ ہوگا، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لام میں کھڑا زبر، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تو یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان ربی علی صراط مستقیم۔ فَإِن نون میں اخفا ہوگا۔ تولوا واو لین ہے، یہاں پر واو ساکن سے پہلے لام کو پر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا، با میں بھی یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ ما میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ بھی میں جو مد ہے مد منفصل ہے۔ الیکم یہاں پر یا لین ہے تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، واو لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد غین ہے تو اظہار حقیقی ہوگا، سے جلد پڑھنا۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ ولا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را مشددہ کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ بھی واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر دو زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ ولا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را مشدد کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اس سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ شیئا جالین ہے، اور تیسرا وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا۔ ان ربی نون مشدد غنہ ہوگا، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ علا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ شی میں یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد ہا ہے تو اظہار حقیقی ہوگا، سے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر ضا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ ولما میم مشدد غنہ ہوگا، اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ جا میں جو مد ہے مد متصل ہے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، سے جلد پڑھنا۔ را کو پر پیش ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ نام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ نام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، نون میں واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، نون مشدد غنہ ہوگا، اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا
ونجیناہم، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام ناقص ادغام شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پر نون ساکن کے بعد عین ہے تو اظہار حقیقی ہوگا. یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا. غین اور ضا دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ.